محدثین، صوفیاء اور فقہاء، یہ جو تین طبقے ہیں نا، پہلا صوفیاء، دوسرا محدثین، تیسرا فقہاء۔ صوفیاء اولیاء ہیں، محدثین وہ ہیں جنہوں نے حدیث پاک پر کام کیا، فقہاء وہ ہیں جنہوں نے یہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر کام فقہاء نے کیا ہے۔ یہ تین جو طبقے ہیں بڑے مشہور ہیں، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ محدثین کی فقہاء والوں سے نہیں بنتی، فقہاء والوں کی محدثین سے نہیں بنتی، صوفیاء کی ان سے نہیں بنتی، ان کی صوفیاء سے نہیں بنتی۔ ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کتابیں بھی لکھتے رہے۔ یہ محدثین کہتے ہیں یار یہ صوفیاء کیا ہیں، انہوں نے کیا معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فقہاء محدثین پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں جب میں نقطہ دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیرانے پیر کی شان کیا ہے۔ ہر دور میں یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو اپنے دور کا بہت بڑا محدث ہوا ہے اور بہت بڑا نقاد تھا، کسی کو کچھ نہیں جانتا، صوفیاء کو کوئی کہتا میں مانتا ہی نہیں۔ محی الدین ابن العربی، یہ جو جوانوں نے ابھی ڈرامہ دیکھا ہے ارطغرل، اس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے ابن العربی، ابن تیمیہ نے ان پر بھی فتویٰ لگا دیا کفر کا۔ اتنا بڑا یہ نقاد تھا ابن تیمیہ۔ تو ہر دور کے اندر یہ نظام چلتا رہا، لیکن خدا کی عزت کی قسم، آئیے نا محدثین سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کی صوفیاء سے نہیں بنتی، لیکن کوئی ایسا بھی صوفی ہمیں بتا دے جس کا آپ اعتراف کریں کہ یار یہ بہت بڑا صوفی ہے اور آپ اسے مانے۔ جب محدثین سے پوچھا جاتا ہے بتائیں شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو محدثین کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی بڑا محدث ہوا ہی نہیں۔ اور جب ہم فقہاء کے پاس جاتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں شہنشاہ بغداد کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی فقیہ ہوا ہی نہیں۔ جب آپ کا کوئی فتویٰ سامنے آ جاتا نا، آپ فتویٰ دے دیتے، کسی کی جرأت ہی نہ ہوتی کہ اس فتوے پر کوئی بات کر سکتے۔ آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ یہی بات ہے، بغداد میں ایک شخص نے طلاق بیوی کو ایسے دے دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں، پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ وہ عبادت نہ کر رہا ہو، صرف میں عبادت کر رہا ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیویاں 3 طلاقاں۔ لو جی غصہ اتر گیا، ہوں رکھے بیویاں بچانا بھی ہے۔ اکثر میرے کو کہیں آنے نا استاد جی میں غصہ ہی دے بیٹھا، تو باجی ایک کدی پیار محبت میں بھی طلاق ہوئی نہیں، کسی آکھیں میری جان میری پیاری میں تن 3 دینا، وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، جناب میری بیوی بچ جائے، میری انہوں نے 3 ہو گیاں، رول کام کر۔ اسے کسی نے بتایا کہ بغداد مدرسے کے اندر پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلا جا، شاید تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ اکبر، پیرانے پیر کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور میں نے یہ قسم اٹھائی ہے اگر یہ میں پوری نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، حضور بڑا پریشان ہوں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ اچھی بول، جڑے 11ویں دیاں کھیرا کھانے تے چاول کھانے دب کے بول۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ ہی نہیں کوئی۔ اسے کہا حضور کی میں؟ آپ نے فرمایا چلا جا مکے تے حرم دے وچ ساری جیڑی جگہ ہے خالی کروا، اپنے واسطے کوئی بندہ نہ ہوئے، اکلا تو طواف کرے تے
بڑا کوئی فقیر نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی صوفی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں بات کر رہا تھا ابن تیمیہ، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھا، اور اس علم کے گھمنڈ پر اس نے بڑے بڑے صوفیاء کا بھی رگڑا لگا دیا۔ میں نے کہا ابن العربی کو بھی رگڑا لگا دیا۔ اس نے دو قسمیں بیان کی، کہتے ہیں اولیاء دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک اولیاء شیطان، ایک اولیاء رحمان۔ ایک وہ جو شیطان کے دوست ہے، ایک وہ جو رحمان کے دوست ہے۔ اور اولیاء شیطان کی لسٹ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے محی الدین ابن العربی کو بھی لکھ دیا، اتنا سخت آدمی۔ لیکن جب اس نے اولیاء رحمان لکھے نا، اولیاء رحمان جب لکھے تو اس کے اندر اس نے جو نام لکھا وہ شہنشاہ بغداد حضرت عبدالقادر شاہ جیلانی کا لکھا، حضرت جنید بغدادی کا لکھا ہے۔ تو اپنے رے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے رے۔ وہ کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بھی الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی مانے۔ ان کے پاس چلے گئے نا آج بھی ابن تیمیہ کا نام لے تو کہیں گے ہاں ہمارے امام ابن تیمیہ، ہمارے امام ابن تیمیہ۔ اور تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ شہنشاہ بغداد واقعی اللہ کے خاص ولی۔ ساڑھے تے اعتراض کر دیں تو یاریاں دیں ہو، ہے جی کھیرا پکان دے ہو۔ ابن تیمیہ ہر سال جب شہنشاہ بغداد کا عرس ہوتا مصر سے راشن بھیجتا، مصر تو کھانے دیا ساریاں چیزاں بھیجتا، کہتا لے جاؤ شہنشاہ بغداد دے عرس ہو رہا ہے، اٹھے جا کے چیزیں تقسیم کر دے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور محدث آتا ہے ابن جوزی، یہ بہت بڑا نقاد تھا، اس نے صوفیاء کے متعلق کتابیں بھی لکھی، نہیں مانتا تھا کسی کو۔ اسے جب پتہ چلا بغداد کے اندر جب آپ کی شہرت ہونا شروع ہوئی نا، ہر طرف آپ کا نام عبدالقادر آیا بغداد کے اندر، عبدالقادر آیا بغداد کے اندر، بڑا علم ہے اس کا۔ تو جب اسے پتہ چلا نا ابن جوزی کو، کہتا ہے ذرا آؤ نا چیک کریے، اور یاد رکھیے اے میں دسنا چاہنا ہمیشہ علم دا گھمنڈ کبھی بھی نہ کرو، علم بندے ڈبو دیتا ہے، ہمیشہ نسبت نو پہلے اگے رکھو، نسبت بندے نو بچا لیندی ہے۔ علم بعض دفعہ جڑا نا کئی باری بندے نو رگڑا چکا دوا چھوڑتا ہے۔ ابن جوزی آیا جناب تے آ کے جناب شہنشاہ بغداد کی مجلس سے جا کے بیٹھ گیا۔ پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قاری نو آکھیا قرآن پڑھ، قرآن مجید دی تلاوت کر۔ قاری اٹھیا قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، قرآن مجید ایک آیت پڑھی، آپ نے فرمایا بس۔ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، آپ نے اس کی تفسیر کی تھی، پہلی تفسیر کی تھی۔ ابن جوزی نے اپنا سر ہلایا، کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ آپ نے دوجی کی تھی، سر ہلایا میں بھی جانتا۔ آپ نے تیسری کی تھی، چوتھی کی تھی، پنجویں کی تھی، 11 تفسیریں آپ نے بیان کی تھیا۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب پیرانے پیر نے 12ویں تفسیر شروع کی تھی، ابن جوزی چپ ہو گیا، اے تے میں جانتا ہی نہیں ہاں۔ قربان جاواں شہنشاہ بغداد دے علم تو آپ نے 40 تفسیراں بیان کی دیا۔ جدو 40 تفسیراں بیان کی دیا، آپ نے فرمایا لوگو ہن تک تے میں علم دی گل کر رہا سا، کال دی گل کر رہا سا، ہورا ادھر میں حال لے کے جاواں۔ اللہ اکبر، جدو آپ نے حال دی گل کی مجمع دے اوپر ایک عجیب جی کیفیت چھا گئی، لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لوگ رقص کرنے لگ پے۔ اور جڑا بڑا مولوی بن گیا سی ابن جوزی، جڑا اپنے آپ کو بڑا محدث سمجھدا سی، اس نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، اپنی پگڑی بھی اُن دیتی۔ شہنشاہ بغداد دے قدموں وچ آ کے کہندا حضور مینوں اپنا غلام بنا لیو، توحید کی میں
دی شراب پیالے چ نہیں نظر نال پلائی جائے نظر تو کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو بڑا بنتا تھا ابن جوزی قدموں میں آ گیا. اللہ اکبر. تو یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی پیران پیر کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. اچھا ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں تجھے غوث اعظم کیوں آتے ہو؟ اعظم تو دیکھیے نا اللہ ہے میرے دوستوں, یہ تو شرک ہو گیا. پولا پالا سنیا تھا ہاں تو سن گل تو ٹھیک آنے پہ ہوئے جیسا کچھ علم نہیں ہوتا چپ کر جاتا بیچارہ. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے فاروق اعظم کیوں آتے ہو؟ اب بہت تو صحیح سن اچھی بہت اللہ مدینہ لایا جائے غنی تو اللہ ہے, عثمان ہے, غنی کیوں آتے ہو؟ عدل تو انصاف کرنے والی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. فاروق اعظم کو اعظم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے, تو پھر آپ کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو فاروق اعظم ہے نا وہ اللہ کی عطا سے ہے. پیڑا جڑا ادھے مانا کردہ پہ ہو غوث اعظم تے بھی وہی مانا کر, ادھر بھی مانا ہی کر. ہم مانتے ہیں حقیقی طور پر اللہ ہی غوث اعظم ہے, لیکن جب اللہ کسی کو بنانا چاہے کوئی اللہ تعالیٰ دی عطا تے رکاوٹ لا سکتا ہے. اللہ فرمانے جس سے میں دینا چاہوں نا تو کوئی منع نہیں کر سکتا, تو جس سے میں نہ دینا چاہوں پاوے جتنا مرضی کو دل نہ رہے میں نہیں دینا. یہ جڑے ہیں نا شدولے شاہ اصل جڑے انہاں دے سن بڑے بزرگ سن, انہوں نے ایک عورت آئی جو کیا حضور میرا پتر کو نہیں. آپ نے فرمایا اللہ دے سی, دعا کی تھی, ڈر گئی. وہ پھر آئی کسی دعا کا کسی میں اللہ پتر دے سی کو نہیں من پتر آئی. آپ نے آکھیا نہ دے وے رب تکیر کرے شدولہ. تو بات صرف اتنی ہے جب اللہ نہ دینا چاہے بالکل ہمارا عقیدہ ہے کوئی نہیں دے سکتا, لیکن جس ہم رب دینا چاہے تو ادھی عطا تے کوئی رکاوٹ بھی نہیں پا سکتا. تو کہنے کا مقصد ہے ہم غوث اعظم اس طور پر مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے حقیقی طور پر وہ ہی ہے لیکن اس نے عطا کیا ہے. پھر یہ اعتراض ہوتا ہے 11ویں شرک تسی کیوں کر دے گی؟ 11ویں کا ثبوت کتنے میں؟ یاد رکھیے 11ویں تو صرف نام مشہور ہو گیا نا, اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس دن شہنشاہ بغداد آپ کا عرس مبارک ہے, آپ کا وصال ہوا ہے. اصل حقیقت اصال ثواب ہے جو قرآن اور حدیث مبارکہ سے جس کا ثبوت ملتا ہے. ہم قرآن پڑھ کر طعام پکاتے ہیں اور اس کا ثواب شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں. اس کا ثواب قرآن اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے. خیر میں آج آپ کے سامنے جو آپ کی شان رکھنا چاہتا ہوں حضرت شہنشاہ بغداد کی, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام احبیت پر فائز فرمایا, مقام محبوبیت پر فائز فرمایا. سادہ لفظوں میں اگر بات کرو تو مقام محبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا, اور یہ مقام سب سے بلند ہے, سب سے بڑا ہے. اب اس پر 2-3 میں حوالے دے کر پھر آگے میں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں. پہلی دلیل اس پر دینے لگا ہوں کہ یہ مقام جو محبوبیت ہے یہ سب سے بلند ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد میں تشریف لے کر آئے. آگے کیا دیکھا, میرے آقا کریم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اور انبیاء کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے
صحابی نے کہا جناب آدم دا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا. دوسرے صحابی نے کہا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا. تیسرے صحابی نے کہا واقعی بڑا مقام ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا. چوتھے صحابی نے کہا جناب عیسیٰ کا بڑا کمال ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں روح اللہ بنایا. میرے آقا کریم یہ ساری بات سن رہے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے صحابہ تم نے جو یہ بات کی ہے یہ حق ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. لیکن سن لو الا انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. اور یہ مقام سب سے بلند ہے. مدارج النبوت کے اندر شاہ عبدالحق مدرسہ دہلوی اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا مقام مقام محبوبیت ہے. ایک یہ دلیل دے دی. اب دوسری دلیل دیتا ہوں، اس سے نیچے تھوڑا ہے. خیبر کا موقع ہے، ہر روز صحابہ کرام جا رہے ہیں، لشکر لے کر جا رہے ہیں کہ قلعہ فتح کیا جائے، لیکن واپس لوٹ آ جاتے ہیں. صحابہ کرام بھی پریشان، یا رسول اللہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کریں. میرے آقا کریم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں جھنڈا ایک ایسے مرد نو دیواں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح دے گا، جدے ہاتھ تے اللہ فتح دے گا، جڑا اللہ اور دے رسول دا بھی محبوب ہے تے اللہ اور دے رسول دا نو محبت بھی بڑی کردا ہے. صحابہ کرام فرمانے جدوں حضور نے اعلان کر دیتا ساری رات نیندر نہ آئی، نیندر نہ آئی. حضرت عمر جیسا جناب ہے من ساری زندگی کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس دن میں میراتی دعا کردا رہا یا اللہ کدی میں یوں ہو جاواں، میں یوں ہو جاواں. حالانکہ صحابہ کرام صحابہ نے انہوں کو بڑا مقام، تقوی دا مقام، نمازی سارے مقام انہوں کو، لیکن صحابہ کرام بھی جان دے سنے کوئی معمولی مقام نہیں. یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، او اللہ اور دے رسول دا محبوب ہوئے گا. صبح جدو ہی سارے صحابہ کرام تک رہے حضور علیہ پاسو، حضرت عمر فرمانے میں بھی تک رہا ہوں. کئی صحابہ اپنی اڈیاں انتے چاندے پہنے کہ حضور ساڑھے والے پاس نگاہ کر دے، ساڑھے والے پاس اشارہ کر دے. میرے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی دا نا ہے تے گھٹ نہیں، دب کیا کو سبحان اللہ، اچیا کو سبحان اللہ، اور اچیا کو سبحان اللہ. این علی ابن ابی طالب، علی کتھے وے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دی اکھاں دکھڑیاں نے، میرے آقا لشکر دا انتظام کر رہے نے، کھانے دا انتظام کر رہے نے. میرے آقا نے فرمایا بلاؤ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہے. جی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا علی کی معاملہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ اکھاں دکھڑیاں نے. میرے آقا نے فرمایا اگو اے نہیں فرمایا جا کوئی تیل پا، کوئی اور چیز استعمال کر، کوئی ڈناپ استعمال کر، کوئی دوائی استعمال کر. میرے آقا نے فرمایا ادنو منی، علی میرے نیڑے آ، علی میرے قریب آ. مولا علی قریب آئے. میرے آقا کریم نے اپنا لوا بے دہن علی دی اکھاں وچ لایا. مولا علی فرمانے اسی ٹائم، لیکن اس کہنے ارجنٹ سروس ہے ساڑھے کول ہے، کئی دکانہ تے لکھیا ہوندہ ہے حضور دے کل کمال ہو سی. حضور اے نہیں کہنے سکتا ہون لوا بے دہن لا دیتی ہے، کار جا آرام کر، پھر کل آوی پھر دوبارہ میں لاسن، نا
حضور صرف ایک دفعہ ہی کرم کر دے سن تے اکھاں بھی جوڑ لینیاں ٹوٹے ہوئے ہاتھ آنے تے وہ بھی او کڈی ہوئی اکھ موڑدا تے ٹوٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا او کڈی ہوئی اکھ موڑدا ساری ذمہ داری موڑ تساں میرے تے رکھی ہوئی ہے وہ جی تسی بھی تسی نال اظہار کیتا کرو تسی بھی سرکار دے غلام ہی ہو نال مل کے پڑھ لیا کرو او کڈی ہوئی اکھ موڑدا تے ٹوٹے ہوئے ہاتھ جے چاہے سونا گنگی آکولو او قلب پڑا جاندا مدینے والا آمنا دلا او لگیاں نبھا اچھا جی حضور نے لواب دان لایا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے آپ نے جڑا دروازہ 300 بندے کھول دے سن آپ نے انہوں پکڑ کے ڈھال بڑھا لیا آپ نے اور آپ نے ڈھال کیوں بڑھایا کیونکہ جس ٹائم آپ تے وار ہویا تو آپ دی ڈھال دے 2 ٹکڑے ہو گئے اس نے وار کرنا سی آپ نے ڈھال چاہیے سی آپ نے دروازے نو پھدیا مڑ ڈھال بڑھا لیا بڑا عرصے تو بعد ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے تھے کسی نے بندے نے گل کی تھی عمر گل سمجھ نہیں ہوتی دروازہ اتنا بڑا موڑ علی اس ڈھال بنا رہے لوگ اس اندس نے ساڑی عقل تسلیم نہیں کرتی آج کل آدھے ہماری عقل نہیں مانتی کہ غوث پاک کس طرح بیڑا ترا سکتے ہیں 12 سال کے بعد میں کہ تیری عقل کم نہیں کرتی ساڑا عشق کم کرتا ہے اے عشق دیاں گلنا نے تساں عشق کیتا ہوئے تو دارو پتہ لگے نا اس آگے سی نا عشق ایک ڈھونگ ہے عشق ایک ڈھونگ ہے میں نے کہا پھر خدا کرے تجھے بھی عشق ہو پھر اس سے تجھے کوئی جدا کرے پھر تو گلی گلی پھرا کرے پھر تسبیح میں اسی کا نام لے پھر اسی کا نام جپا کرے پھر پاگلوں کی طرح مجنوں کی طرح عشق کرتا رہے پھر ہم کہیں عشق نہیں ہے ڈھونگ تساں عشق کیتا ہوئے تو تانا جنہاں عشق کیتا ہے وہ پھر غوث اعظم بڑھ گئے اور پھر حسن بصری بن گئے اور داتا علی حجویری بن گئے اور مہر علی شاہ بن گئے تو وہ کہنے لگا جی عقل نہیں مندی پئی با اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ مولا علی دا قد ویسے بھی چھوٹا سی تے عقل تسلیم نہیں کرتی حضرت عمر جلال وچ آ گئے آپ نے فرمایا سوڑ واقعی دروازہ بڑا بڑا سی لیکن علی دے ہاتھ چایا نا دروازہ چھوٹا ہو گیا علی بڑا ہو گیا میں عرض کی تھی یا علی اس تو پہلے تے اتنی طاقت دا اظہار کدی نہ کیتا آج بڑی طاقت دا اظہار کیتا رہے مولا علی نے فرمایا اللہ اور رسول نے مقام جو آج عطا کیتا ہے کیڑا مقام محبوبیت مقام محبوبیت اے دوجا میں حوالہ دیتا ہے ہونا آخر تو جڑی میں گل کرنا چاہنا پہلی بھی دلیل ہم نے دیتی کہ سب تو بڑا مقام محبوبیت دوسری یہ دلیل دیتی اس سے بھی پتہ چلتا کہ سب تو بڑا مقام محبوبیت ہے اور آؤ ذرا دیکھتے ہیں کیا شہنشاہ بغداد میں بھی اللہ نے مقام عطا کیتا سی یہ مقام عطا کیتا سی آؤ سنو آپ دے وعدے گرامی فرماندے ہیں کہنے میں رات کی ستا میرا مقدر چمکا نصیب چمکیا تے میں خواب حضور نو ویکھیا دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ساڑا بھی میں مقدر چمکے راتی سوئیے تے آمنہ دا لار ساڑی خوابہ بچار خواب دی اندر میں مائی ویکھا خواب دی اندر میں مدنی ویکھیا تے میں گالے وچ پالیاں اور ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر نہ بچھڑ جا وہ بڑے مقدر آلے انہوں نے خواب دے اندر حضور دی زیارت ہو جائے حضرت ابو صالح آپ دے وعدے گرامی نے خواب دے اندر دیکھیا تی حضور نے فرمایا ابو صالح تینو مبارک ہو رہے تینو مبارک ہوئے یا ابن صالحن آتاک اللہ ابنن اللہ تینو ایک پتر دے گا وہو ولی جی وہ ولی ہوئے گا
و محبوبی او میرا بھی محبوب ہوئے گا تے وہ محبوب اللہ تعالی اللہ دا بھی محبوب ہوئے گا کشانی فی الانبیاء والرسل جس طرح نبیان دے رسولہ وچ میرا مقام ہے اسی طرح ولیان دے اندر اوندا اونچا مقام ہوگا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا کمال نبی ہو کے نا نبی ہو کے بڑی گال غور دے نہ سنی جیڑا کمال حضور دا نبی ہو کے نا امام الانبیاء ہو کے شہنشاہ بغداد تو کوئی کمال امام الاولیاء ہو کے حضور دا جیڑا کمال ہے نا امام الانبیاء ہو کے شہنشاہ بغداد دا او جی کمال امام الاولیاء ہو کے حضور جدو پیدا ہوئے بارش ہوئی اللہ پتر دیتے اسے پاک بھی جدو پیدا ہوئے اللہ نے پتر تقسیم نا اچھی بول حضور پیدا ہوئے مور نبوت دا نشان موجود سی شہنشاہ بغداد جدو آئے کہ آپ دی پشتے حضور دا قدم مبارک دا نشان حضور دیاں بشارتاں نبی دے دے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی گزرے سارے ہر دور حضور دی بشارت دے رہے تو شہنشاہ بغداد کی بشارتاں پہلے آنے رہے حضرت خواجہ ویس کرنی کو جب حضرت عمر تے مولا علی گئے نا حضور نے فرمایا دعا کرانی ہے حضرت خواجہ ویس کرنی دعا بس ہاتھ اٹھائے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے آواز آئی ویس کرنی اور باس کر میرے مولا تو کریم ہے کیا باس کر اور بغداد وچ عبد القادر آئے گا باقی وہ دی دعاواں نال اسی کام کر دیں اور امام حسن عسکری نے اپنا مسلح جدوں آپ دا آخری وقت سی آپ نے جڑا اپنا خاص مرید سی آپ نے فرمایا اس مسلح دی حفاظت کری تے انہوں کہیں جب انہوں آخری وقت آوے تو انہوں کہنا کہ اپنے بندے نو کہنا دی حفاظت کرے یہاں تک کہ بغداد دے اندر عبد القادر جیلانی جدو آئے گا اے امانت اس تک پہنچے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی اور پاخر محمد تائی تے صدقہ شاہ جیلانی اللہ اکبر آخری گل کیونکہ ٹائم ہو گیا آپ دے بھی کمال سی سنو شہنشاہ بغداد دا آپ جو کہہ دینے نا زبان مبارک وہ ہو جانا سی اور حضور دا بھی یہی کمال سی بدر دی جنگ تو پہلے حضور میدان اچ گئے نا تو حضور دے کو ایک چھڑی سی آپ نے اندر بڑھائی جا نشان بڑھائی جا حضور نے فرمایا آدھا مسنع فلانی آدھا مسنع فلانی اتھے امیہ ہوئے گا اتھے ابو جہل ہوئے گا اتھے فلانا ہوئے گا اتھے فلانا ہوئے گا اتھے فلانا مرے گا اتھے فلانا مرے گا صحابہ کرام فرما دیں اللہ دی عزت دی قسم جدو جنگ ختم ہوئی اسی اس جگہ تے گئے جتھے جتھے مصطفیٰ نے نشان لائے سب اتھے مرے پیس اے میرے آقا دی زبان ہے نا تے حضور نے ایہی فیض غوث پاک نو دیتا آپ دی جنہوں شہرت ہوئی نہ کے پیچھے تے ہر دور بھی 2 نمبر لوگ مردے جڑے پیران آگ کر دیں انہاں کہ یار پیر بڑیاں کرامتہ اظہار کرتا ہے میں بڑی شہم ہاں میں بڑی شہم آؤ اس ذرا پیرہ پسائیے ذرا تے پھر تکاسی تکسان دنیا دساں گا اے توڑا پیرے تسی اپنے پیر دے متعلق کتنیا انہاں کہ یہ کریے کہ انہاں میں جڑا صحیح 1 نمبر ابلیس آنا صحیح جڑا انہاں دا استاد اس آکے اینج کرو یہ آئے روزی کہتا ہے میں فلان زندہ کر دیتا ہے فلان زندہ کر دیتا ہے فلان زندہ کر دیتا ہے اسا کام الٹا کر دیا اسی اینج کر دیا نا اسی ایک جنازہ لے جانے ہیں ایک جنازہ لے جانے ہیں کہاں کہ جناب پیر صاحب اے جنازہ پڑھا دیو جبکہ بندہ مرے وا
نہیں ہوئے گا جدوں پیر دی جنازہ پڑھا چڑھ سن بندہ منجی تے اٹھ کے بہ رہا سی اکثر لے پیرا پتہ نہیں اتنا کو نہیں پتہ تو کہنا میں بڑا کچھ پینا ہے پتہ ہے کیونکہ آپ کا دعویٰ تھا لوگوں تم میرے سامنے شیشے کی طرح ہو جس کا میں ظاہر بھی دیکھ رہا ہوں باطن بھی دیکھ رہا ہوں آپ فرمانے سے لوگوں جڑے تسی کار رکھ کے آئے ہو نا میں وہ بھی جان دا ہاں جڑا تسی کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جان دا یہ آپ دا علم سی انہیں قدرہ بیخ دیا اس علم میں کتنی صداقت ہے وہ جنازہ لے کے آئے آپ اپنے مدرسے بیٹھے تے پڑھا رہے ہیں آئے پیر جی ہے جنازہ تے پڑھا دے آپ نے تکیا نا ہائے 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 آپ نے فرمایا لے جاؤ کسی اور کو پڑھا لے کریم نہیں کریم لوگوں آپ نے فرمایا لے جاؤ کسی اور کو پڑھا اور نہیں جی پیرو جی بس تسی پڑھانا ہے اسا تاڑے بڑے غلام اور مہربانی کرو ٹھیک ہے صفحہ لگ گئی آپ نے فرمایا دا وارث کون ہے وہی بندہ سامنے ہے جناب میرا پتر ہے آپ نے کہا پڑھا دے وہاں اور پڑھا دے وہاں تو یہ پڑھا دے ارے پکی گل ہے یہ پڑھا دے آپ نے فرمایا بھائی چلو پڑھو آپ نے جنازہ پڑھایا انہاں کہا اللہ بھائی ہون اٹھے گا ہون اٹھے گا ہون اٹھے گا آپ نے جنازہ مکمل کر دیتا دعا بھی کر دیتی دوڑ کے آیا اور جنہ پتر سی اس چادر لائی اور اٹھنا پیر میرا جلال بچ آ گیا فرمایا عبدالقادر ادھا جنازہ پڑھ چھڑے ان کی ہمت والے داڑے اٹھے گا قیامت والے داڑے ہی اٹھے گا لہذا پیرہ نال متھا نہیں لانا چاہیے ویک تک کے رکھنا چاہیے وچ بڑے بڑے کمال دے بھی پیر بیٹھے ہونے دعائے رب کریم اللہ پاک پیران پیر دی سنسیرت کی خدا چنن دی توفیق عطا فرمائے دو اعلان سماعت فرما لیو ایک کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامعہ مسجد ابو بکر صدیق دے اندر 11ویں شریف دے حوالے نال محفل ہو رہی ہے جس دے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا اللہ داد شہد الحسنی صاحب فرماسن تمام احباب کو گزارش ہے اس محفل دے اندر شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرو تے دوسرا جڑا اعلان ہے اپنی مسجد ہے جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ دے اندر انشاءاللہ 16 نومبر بروز بدھ بعد نماز عشاء 11ویں شریف کے متعلق کی محفل ہو رہی ہے جس کے اندر دو خطابات حسن حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حبیب زہی صاحب دا بھی تے حضرت علامہ مولانا عمران وسیم گولوی صاحب انہاں دا بھی خطاب اسی تے آخر وچ لنگر دا بھی انتظام انشاءاللہ 9 بجے کہہ رہے ہیں حاجی فضل الدین صاحب کہہ رہے ہیں بجا دان پکڑ لینا نہیں 9 بجے نہ ہوئے حاجی فضل الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے دعا ہو جاسی تے لنگر بھی ہو سی تے دوڑے کے بس گزارش ہے اس محفل دے اندر آؤ تے ثواب دارین حاصل کرو وما علینا الا البلاغ المبین